الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ ترتیب وار سورہ آل عمران سے درس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ چوتھا پارہ ایک ربع ایک پاؤ پچھلے پروگرام میں ہم نے مکمل کر لیا۔ قرآن پاک اللہ کی عظیم کتاب اور عظیم واقعات اور معاملات پر مشتمل ایک دستور حیات ہے جو تمام ہی کائنات کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں سود کھانے سے منع کیا گیا اور اسے حرام قرار دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی، اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار میں اور اضافہ کر دیتا، اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہتا۔ اسے دگنا در دگنا کہا جا رہا ہے اور اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ سود حرام قطعی ہے، اور اسے اگر کوئی حلال جانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی سخت وعیدیں بیان ہوئیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، 276، 278 میں بھی سود کی حرمت کا بیان موجود ہے، اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی مذمتیں بیان فرمائی ہیں وہ بھی بڑی خطرناک ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا گناہ 73 درجے ہے، یعنی اس کے الگ الگ سٹیپس ہیں گناہ کے، اور اس میں سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، معاذ اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس کے 36 بار بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کے مانند بڑے تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے سود کھانا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کر لینے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سود کی حرمت کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو اسٹارٹ لیا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور پھر آگے سود کی مذمت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سود کھانے والا بھی رہتا ایمان والا ہے، مسلمان ہے، لیکن اسے اس کبیرہ گناہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین اکرام، یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں مسلمانوں کو مزید ڈرایا بھی گیا اور انہیں تاکید کی گئی کہ اللہ رسول کی فرما برداری کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس میں ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور انہیں جیسے کہ دھمکی دی جا رہی ہے، تحدید کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کو حلال نہ جاننا ورنہ آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور پھر جو اگلی آیت ہے
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس میں ایمان والوں کو مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ رسول کی بات مانو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور یہ بات یقینی ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کرے وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین، اب فرمایا گیا کہ تم گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل کر کے اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر مزید جنت کی وسعت کو اس طرح بیان کیا گیا کہ لوگ بھی سمجھ سکے، کیونکہ لوگ جو سب سے وسیع ترین چیز دیکھتے ہیں وہ آسمان و زمین ہی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو جو وسعت بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے۔ تو ناظرین، جنت یہ نہایت عظیم الشان جگہ ہے، اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کا مقام ہے۔ قرآن پاک میں جنت کی عظمت کو جا بجا بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھیے ان دو آیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو بیان فرمایا وہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اعدت یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی تیار ہو چکی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ یہ پیدا بھی ہو چکی ہیں اور دونوں موجود ہیں۔ اور ایسی روایتیں، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں جنت میں جانے کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کا تذکرہ حدیثوں میں ملتا ہے۔ دوزخ کے معاملات کے دکھائے جانے کے واقعات اور حدیثیں ملتی ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت و دوزخ تیار ہو چکے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں متقین کے چار وصف، ان کی چار خوبیاں یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حال میں اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر دو، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت عظیم کام ہے اور بہت ہی ضروری کام بھی ہے دین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ترغیبات ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یرجونا تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ تو ان آیتوں میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور حدیثوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے، یعنی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو اللہ کی رحمت سے تمہیں اور ملے گا۔ اسی طرح اس آیت میں غصے کو پی جانے کا وصف بھی اللہ کے پیارے بندوں کا بیان فرمایا، اور غصہ پی جانا یہ بھی بڑا ہی اچھا اور عظیم کام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے غصے کو قابو کرنے کے حوالے سے فضائل بیان فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے عذر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ سبحان اللہ، تو بندے کو غصے کا گھونٹ پی لینا چاہیے۔ اسی طرح آیت مبارکہ جو آپ نے سنی اس میں تیسرا وصف معاف کرنے کے حوالے سے بیان ہوا کہ اللہ کے پیارے بندے یہ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ پینا بھی ایک اچھا عمل ہے، لیکن جب غصہ پی لیا جاتا ہے بعض اوقات بات دل میں رہ جاتی ہے، تو اگلا اسٹیپ ہے درگزر، معاف کر دینا۔ اس کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ تو کتنا پیارا یہ فرمان ہے، مسلمانوں کو جوڑنے والا، دلوں کو صاف کرنے والا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک پکارنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ تو پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو وہ پکارنے والا کہے گا کہ ان لوگوں کا جو خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار وہ پکارنے والا اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی ہے، اللہ والوں کا انداز بھی ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار کہیں جا رہا تھا، اور آپ نے ایک نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے کنارے موٹے اور کھردرے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنے زبردست طریقے سے جھٹکا دیا کہ آپ کی مبارک گردن پر خراش آ گئی، نشان پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ یعنی وہ آیا تھا کچھ مانگنے، لیکن کس طرح مانگ رہا تھا کہ گردن اقدس پر خراش ڈال دی اور ایک اذیت کا معاملہ کیا۔ لیکن ہمارے پیارے پیارے بخشنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، اور پھر کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ اسے مال بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی کنیز کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ وضو کرواتے ہوئے پانی آپ پر ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ کے چہرے پر گر گیا جس سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس پر اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ پھر کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا، اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو کیا
اس نے اذیت پہنچائی تھی اور کہاں اس کو آزادی مل گئی. کیا شان ہے ان بزرگوں کی کہ انہوں نے بدلہ تو کیا لینا تھا، الٹا اس پر احسان ہی کر دیا. حالانکہ آپ کا چہرہ زخمی ہوا تھا، برتن آپ کے چہرے کو لگا تھا. تو یہ ہے اللہ والوں کا انداز، ہمیں بھی اپنانا چاہیے. آج ٹالرنس کی بہت کمی ہے، انتقام لینے کا مزاج بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم ایک انتہا درجے کے عدم برداشت والے معاشرے میں بسنے لگے ہیں. ہر طرف لڑائی جھگڑا بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور جہاں چھوٹی بات ہوئی اس کو بڑھانے میں دیر نہیں لگتی ہے. تو اگر ہم چھوٹی بات کو وہیں دبا دیں، غصے کو پی جائیں، معاف کریں، ایسا پیارا عظیم معاشرہ قائم ہوگا کہ جس کی برکتیں ہمیں بھی ملیں گی، ہماری نسلوں کو بھی ملیں گی. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. ترجمہ: اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے. ناظرین اکرام، پرہیزگاروں کے اوصاف کا بیان پیچھے سے جاری ہے، اور یہاں ان کا ایک مزید وصف بیان کیا جا رہا ہے. ایک اور خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ پاک کو یاد کر کے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں. اپنے گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، اور یہی مقبول توبہ کی شرائط ہیں. اور اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں، شان نزول میں یہ بات ہے کہ تیہان نامی ایک کھجور فروش کے پاس ایک خوبصورت عورت کھجوریں خریدنے آئی. دکاندار نے کہا کہ یہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں، بہترین کھجوریں گھر میں ہیں. یہ کہہ کر اس عورت کو گھر لے گیا، اور وہاں جا کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کیا اور غلط کام کرنے لگا. اس عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈر. یہ سنتے ہی وہ تیہان نامی جو شخص تھا اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا. اللہ کا نام سنتے ہی ایک خوف اس پر طاری ہوا، اور اس نے اسے چھوڑ دیا، اور شرمندہ ہو کر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنا سارا واقعہ عرض کیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ایک روایت یہ ہے کہ دو شخصوں میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. ان میں سے ایک جہاد کے لیے گیا اور اپنا گھر بار دوسرے کے سپرد کر گیا. ایک روز اس مجاہد کی بیوی نے اس انصاری جس کے سپرد وہ گھر کر کے گیا تھا اس سے گوشت منگایا. وہ آدمی گوشت لے آیا. جب اس مجاہد کی بیوی نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ چوم لیا، لیکن پھر اسے بڑی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور اسے بڑا اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے کیا کیا، شہوت کی وجہ سے میں نے ایک غلط کام کیوں کیا. اور وہ پھر دوڑتے ہوئے جنگل میں نکل گیا، اپنے آپ کو مارنے لگا اور اپنے سر پہ خاک ڈالنا شروع کر دی. جب وہ مجاہد اپنے گھر واپس آیا تو اپنی بیوی سے اپنے اس دوست کا حال پوچھا. عورت بولی کہ اللہ ایسے دوست سے بچائے، اور اس کی برائی کرنے لگی. تو وہ مجاہد اس کو تلاش کر کے حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا. تو اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہو، اور اس سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ ہم بھی اگر کوئی غلط کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، توبہ کی طرف آ جائیں، نادم ہو جائیں، دل میں پشیمانی کو طاری کریں. انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن گناہ پر اصرار نہ کرے، اس کو بار بار کرنے کی طرف ڈٹا نہ رہے، اور اس میں ایسا منہمک نہ ہو جائے کہ پھر شرمندگی نہ رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہ رہے، اور گناہ کے جو مزید فتنے اور مزید جو نحوستیں ہیں وہ اس کو گھیر لیں. اس لیے انسان اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہے، گناہ ہو جائے توبہ کرے. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.